محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بڑا دلچسپ اور مزاحیہ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی تو باوجود مالدار ہونے کے بیوی کے نفقے کے حوالے سے بڑی کنجوسی سے کام لیتا تھا، بڑا کنجوس تھا۔ کھانے پینے کے حوالے سے موصوف کو دال کے علاوہ کوئی کھانا سوجتا ہی نہیں تھا۔ خود تو دال پر گزارا کرتا، ساتھ میں بیوی کو بھی اسی ایک سالن پر گزارا کرنے پر مجبور کر دیتا۔ تنگ آ کر جب کبھی بیوی دال کے علاوہ کچھ اور سبزی، گوشت وغیرہ لانے کا کہتی تو جواب میں بری طرح ڈانٹ کر خاموش کر دیتا اور دال کے بہت سارے فوائد اور اس کے فائدے گنوانا شروع کر دیتا۔ ایک دن بیوی اپنے مائکے گئی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے چہرے کو دیکھا، پھیکی پڑتی رنگت اور نقاہت زدہ جسم کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے، پریشان ہے۔ اس کی وجہ معلوم کی۔ پہل تو بہن نے بات کو چھپانا چاہی، بات ٹالنا چاہی، مگر بھائیوں نے ضد کی، نہیں بہن بتانا پڑے گا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے۔ تو بھائیوں کے اصرار پر شوہر کی کنجوسی اور دال کا قصہ پورا سنا ڈالا۔ بھائیوں نے کہا، اس کا معاملہ تم ہم پر چھوڑ دو، بس یہ نیند کی گولی لے کر جاؤ اور اس کے کھانے میں ڈال دینا، بس تم اتنا کام کرو، باقی سارا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ بہن نے واپس گھر آ کر شوہر کے لیے اس کی من پسند ڈش یعنی دال بنائی اور وہ نیند کی گولی اس کے سالن میں ڈال کر اسے کھلا دی۔ اب شوہر جیسے ہی نیند کی گہری وادیوں میں اترا تو اس عورت کے بھائیوں نے آ کر پہلے اس کے کپڑے اتارے، اسے کفن میں لپیٹا، پھر اس کی چارپائی ایک اندھیرے تاریک کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں کی سیر سے واپس آیا، اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کفن میں لپٹا ہوا پا کر سمجھا کہ شاید میری موت ہو چکی ہے۔ اس کے اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے دو بھائی تو تیار تھے۔ وہ دو بھائی دنیاوی منکر نکیر بن کر حاضر ہوئے اور سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے بتا؟ تو بخیل نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دونوں بھائیوں نے جو منکر نکیر بن کے آئے تو دوسرا سوال پوچھا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ تو کہنے لگا، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال پوچھا، نبی کون ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی وہ بخیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ جب ان تین سوالوں کے جواب آپ دے چکا تو ایک چوتھا سوال داغ دیا کہ دنیا میں کھانا کیا کھاتے تھے؟ اب کی بار جو جواب دیا تو وہی جواب جو اس کو پسند تھا، کہا میں نے تو دال کے علاوہ کوئی کھانا چکھا ہی نہیں کبھی۔ اب اس جواب پر یہ کہتے ہوئے اس کی پکڑ ہو گئی کہ دال کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہیں کھایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارے عطا کرتا پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ، لہذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس پر کوڑوں کی ایسی برسات کی کہ بیچارہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، اتنا مارا۔ اب فوراً اسے واپس اسی جگہ لٹا دیا جہاں سویا ہوا تھا، اور جو کفن میں اس کو لپیٹا تھا کفن اتار کر واپس اس کے وہ کپڑے بدل دیے جو پہلے پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو درد سے کراتے ہوئے بیوی کو سامنے دیکھ کر حیرانی کے عالم میں بولا، ہیں میں زندہ ہوں؟ ہاں، تمہیں کیا ہونا تھا بھلا؟ بیوی نے بڑے اچھے انداز میں کہا، تمہیں کیا ہو سکتا ہے، تم تو اچھے ہو، ٹھہرو میں دال بنا کر لاتی ہوں۔ بیوی یہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ فوراً اس نے چلاتے ہوئے آواز دی، نہیں نہیں، دال نہیں، دال کا عذاب بڑا سخت ہے، آج مجھے معلوم پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا، ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے خوب کھاؤ، اس لیے میں گوشت لے کر آتا ہوں، آج وہ پکائیں گے۔